اللہ کی ناراضگی کی نشانیوں میں سے ایک تیسری نشانی جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ برا دوست ہے، برا ہم نشین، برا دوست۔ یعنی اگر کسی کی دوستی کسی ایسے آدمی سے ہے، اس کا وقت کسی ایسے دوست کے ساتھ، کسی ایسے آدمی کے ساتھ گزرتا ہے جو شریعت کا پابند نہیں ہے، یا جو اس کو بھی شریعت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، اس کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اور یہ اس دوستی کے چکر میں، اس دوست کو خوش کرنے کے چکر میں دین کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس دوستی کو نبھاتا ہے، تو ایسا دوست بھی در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے جگری دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی انسان کے دوست کا جو مذہب ہے، مذہب کا مطلب یہ اس کا طرز زندگی کیا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ شریعت کے احکام پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی معاشرتی زندگی اچھی ہے یا بری ہے، وہ کوئی باہر لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، وہ نشے کرتا ہے، وہ شراب کباب کے گناہ، اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، کس طرح کا اس کا رویہ، کس طرح کا اس کا چال چلن ہے۔ جب آپ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، تو آپ کو اس کا مذہب معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہے اس آدمی کے بارے میں سب کچھ، تو بس جو کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے وہ آپ اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہے۔ یہ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جو اس کے دوست کا مذہب ہے وہی اس کا مذہب ہے، پس دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے، میرا وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے، اور کون سا دوست مجھے دین سے قریب لانے والا ہے، اور کون سے دوست کی وجہ سے میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ الزخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کریم اور اسلام کے بارے میں ہم سب کا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ ہم بس فخر سے یہ بات کرتے رہیں کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کو دل سے حقیقت مانتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام سے پوچھنا ہوگا کہ دوستی کا تصور اسلام میں کیا ہے، کون سا دوست اچھا ہے، کون سا دوست برا ہے، کس دوست کے ساتھ کتنا وقت گزارنا ہے، کس دوست کے ساتھ کتنا وقت نہیں گزارنا، کس دوست کے ساتھ دوستی کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، دوسرے کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، تو دوستی اور دشمنی کے معیارات بھی ہمیں قرآن ہی بتائے گا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا گیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، خلیل عربی میں کہتے ہیں جگری دوست کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ جگری دوست، جگری یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقی دوستوں کے، یعنی سوائے ان دوستوں کے جو قرآن اور حدیث پر، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، ان دوستوں کے علاوہ باقی سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہ آگے سے یہی کہیں گے، ما اضلنا الا المجرمون، کہ ہمیں تو ہمارے دوستوں نے گمراہ کیا تھا، فما لنا من شافعین، آج کوئی دوست ہماری شفاعت کے لیے تیار نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، کوئی جگری دوست یہاں پر نہیں ہے، ساری دوستیاں ختم ہو گئیں۔
پھر وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، ایک دفعہ اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم ان دوستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی وہ معتبر ہے شریعت کی نظر میں، اس دوستی کی اجازت ہے۔ قرآن کریم سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا غم کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے، اور کیا کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے اس رسول کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی، میں نے اس پیغمبر کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی، میں نے اپنا دوست اس پیغمبر کو بنایا ہوتا، میں نے اپنا دوست اللہ کے اس نیک بندے کو بنایا ہوتا، اس نیک انسان کو بنایا ہوتا۔ اور آگے کیا کہے گا؟ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، یا ویلتا لیتنی، اے میری بربادی، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اس فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا، مجھے رستے سے ہٹا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو بیچ چوراہے پر چھوڑ کر بھاگنے والا ہے۔ شیطان کی دوستی تو یہی ہے، وہ تو آپ کو چھوڑ دے گا بیچ منجدار میں، بیچ جگہ پہنچا کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ، کہ شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، کافر ہو جا، فلما کفر، جب کافر ہو جائے قیامت کے دن کہے گا انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی دوستی یاری کچھ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ شیطان کی دوستی یہی ہے، جسے لوگ کہتے ہیں نا یار اس نے تو آنکھیں بدل لی بالکل، تو شیطان اسی طرح آنکھیں بدلتا ہے، اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ شیطان قیامت کے دن آنکھیں بدل لے گا، وہ کہہ دے گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، لا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی تم پر، الا ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی، فاستجبتم، تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔